اگر آپ دوسروں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی زندگی میں ایک امپورٹنٹ اور ویلیویبل انسان بن کر رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ایٹیٹیوڈ کو فکس کرنا ہوگا۔ آپ کو ایسا ایٹیٹیوڈ رکھنا ہوگا کہ دنیا آپ کو اگنور نہ کر پائے، آپ کو پلٹ کر دیکھے، آپ کو نوٹس کرے اور آپ کی باتیں سنے، کیونکہ اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ہی ویک ہوگا تو لوگ آپ کو بھی ویک انسان کی طرح ہی ٹریٹ کرنے لگیں گے، وہ کبھی بھی آپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ کو اپنے رشتہ داروں سے، لوگوں سے امپورٹنس، ویلیو چاہیے تو آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھانا سیکھنا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو 5 ایسی ٹپس بتاؤں گی جو آپ کے ایٹیٹیوڈ کو اتنا سٹرانگ بنا دیں گی کہ آپ باقی لوگوں سے الگ اور منفرد نظر آنے لگیں گے۔ آپ کا ایٹیٹیوڈ دوسروں کو مجبور کر دے گا کہ وہ آپ کو ویلیو دیں، آپ کو رسپیکٹ دیں اور آپ کے ساتھ اپنی لائف میں بہت آگے نکل جائیں گے۔ آپ کی ویلیو اتنی بڑھنے لگ جائے گی کہ لوگ آپ کے آس پاس رہنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ویڈیو کے سبھی پوائنٹ جو ہیں ان کو اکنالج کیجئے گا۔ اگر آپ سکپ کریں گے تو آپ کی پرسنالٹی بھی ایک ویک انسان کی طرح رہے گی اور لوگ آپ کو اگنور کرتے رہیں گے۔ تو چلیے آئیے آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو مائی اندر ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ رول نمبر 1 ہے اگنور ہو اگنورز یو۔ اپنی زندگی میں ایک اصول بنا لیں، جو آپ کو اگنور کرے آپ اس کو اگنور کریں، جو آپ کو ویلیو نہ دے آپ بھی اس کو ویلیو نہ دیں، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کر جو آپ کو اہمیت نہیں دے رہے، آپ ان کے لیے اپنا ٹائم اور انرجی ضائع کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اسی ٹائم اور اسی انرجی کو کسی کام میں یا کسی اور چیز پر لگائیں، بجائے اس کے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے بھاگیں جو آپ کو اگنور کرتے ہیں یا پھر آپ کی قدر نہیں کرتے، آپ کے جذبات کی قدر نہیں کرتے۔ اگر آپ کسی کو میسج کرتے ہیں یا کال کرتے ہیں اور ان کی طرف سے رپلائی نہیں آتا تو چھوڑ دیں۔ اپنے اندر سیلف ریسپیکٹ پیدا کریں، خود کو اہم سمجھیں۔ آپ اتنے سستے نہیں ہیں کہ دوسروں کی ویلیڈیشن یا اٹینشن پانے کے لیے ان کے پیچھے پھرتے رہیں۔ اپنے اندر ایٹیٹیوڈ بلڈ اپ کریں، جو آپ کو اگنور کرتا ہے آپ بھی اس کو اگنور کریں اور اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے آپ کو۔ جو آپ کو چھوڑنا چاہتا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، جو آپ سے دور ہو جائے آپ اس سے دور ہو جائیں، یہی ایٹیٹیوڈ کہلاتا ہے۔ اور اسی چیز سے لوگ آپ کو اہم سمجھتے ہیں اور آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انسان جو دوسروں کی اٹینشن کا بھوکا رہتا ہے، اٹینشن سیکر بنا رہتا ہے، ہر وقت دوسروں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھ کر کوئی بھی امپریس نہیں ہوتا۔ تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں رول نمبر 2 کی طرف۔ تھنک اباؤٹ یور سیلف۔ سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں، اپنی لائف کے بارے میں سوچیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو، اپنی ذات کو نظر انداز نہ کریں۔ خود کو چھوڑ کر کبھی دوسروں کی طرف نہ بھاگیں، کیونکہ لوگ آپ کو اس چیز سے جج کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں اور خود کو کتنی ویلیو دے رہے ہیں یا آپ کے پاس کیا کیا ہے۔ اور اگر آپ اپنی لائف کے ساتھ سینسر نہیں رہیں گے تو دوسرا بھی نہیں رہے گا آپ کے ساتھ۔ اگر آپ کی اپنی لائف کامیاب ہوگی، آپ اپنی لائف میں کچھ کر رہے ہوں گے، اس کے بارے میں سیریس ہوں گے، تو ہر کوئی آپ کو امپریس کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہی ایٹیٹیوڈ آپ نے اپنے اندر بلڈ اپ کرنا ہے۔ دنیا سے پہلے آپ کو پہلے اپنے بارے میں سوچنا ہے، اپنی لائف کے بارے میں سوچنا ہے، اپنا فائدہ پہلے سوچنا ہے، باقی لوگوں کے بارے میں بعد میں ٹائم نکالنا ہے۔ اپنی انرجی اپنے اوپر لگانی ہے اور اپنی لائف کے مقصد پر لگانی ہے، کیونکہ اگر آپ دوسروں کے بارے میں سوچتے رہیں گے، دوسروں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو یہ چیز آپ کو کمزور کرتی رہے گی، آپ کا ٹائم ویسٹ کرتی رہے گی اور آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی اور کسی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کے مقصد کو کبھی اگنور مت کریں، کیونکہ لوگوں کا کیا ہے جن کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں، وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، آپ ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں اور اس بے مقصد زندگی سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہونے والی۔ اس لیے اپنے ٹائم،
अपनी एनर्जी और अपनी ताकत को अपने ऊपर लगाएं। खुद को वैल्यू दें, दूसरों को दिखाएं कि आप सबसे ज़्यादा खुद को प्रायोरिटी देते हैं। आप अपने टाइम को इधर उधर के और फालतू कामों में ज़ाया नहीं करते, बल्कि अपने वक़्त का सही इस्तेमाल करते हैं और अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल करने में अपना वक्त लगाते हैं। और इसी को देखकर हर कोई आपसे इम्प्रेस होता है कि आप कोई गिरे पड़े इंसान नहीं हैं, बल्कि एक वैल्यूएबल पर्सन है। देखें, दो लोगों में से अगर एक इंसान ऐसा है ना जो अपनी लाइफ में बिज़ी है और अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश में लगा हुआ है, और दूसरा इंसान वो है जो हर वक्त दूसरों की ज़िंदगी में उलझा रहता है, जो बस यही देखता है कि दूसरों के घरों में क्या हो रहा है, किसके घर में कौन सी लड़ाई पड़ी हुई है, कौन क्या कर रहा है और कौन किस उलझन का शिकार है, यानी बस दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना और उनके बारे में सोचते रहना, तो ऐसे इंसान की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। इज़्ज़त सब उसी की करते हैं जो अपनी लाइफ के बारे में सोचता है, जो अपने आप को कामयाब बना रहा होता है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। डोंट ट्राई टू बी टू नाइस। आजकल की जो दुनिया है ना, वो अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा करती है। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। अगर आप खुद को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे तो लोगों के काम ही करते रहेंगे, और बहुत ज़्यादा नाइस और कूल बनकर रहेंगे तो कोई भी आपकी कदर नहीं करेगा। आपको हल्के में लेंगे लोग, कोई भी आपको आपका हक नहीं देगा। इसलिए आपने अपने आप को इतना भोला भाला और सीधा साधा नहीं बनाना कि लोग आपका हक ही खा जाएं, बल्कि आपने खुद को इतना मजबूत बनाना है कि कोई इंसान आपके साथ ज़्यादती ना कर पाए, आपका कोई हक ना मारे। आपने अपना एटीट्यूड ऐसा बनाना है कि आप किसी की गलत बात बर्दाश्त ना करें, किसी की गलत बात पर चुप ना रहें। एक कमज़ोर इंसान हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगा रहता है, और खुश फिर भी वो नहीं कर पाता। कोई भी इससे खुश नहीं होता। वो अपनी तरफ से हर एक की नज़रों में नाइस इंसान बनने की कोशिश भी करता है और बनना भी चाहता है, और ये भी चाहता है कि वो इतना अच्छा हो जाए कि हर कोई इसकी इज़्ज़त करे, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। जो शख्स दूसरों की ज़्यादा फिक्र करता है, दूसरों के काम करता रहता है, वो बस इनका नौकर बनकर रह जाता है। लोग सिर्फ इसको तभी याद करते हैं जब इनको आपसे कोई काम होता है, वरना उसकी कोई वक़्त नहीं होती, कोई औकात नहीं होती। ये दुनिया अच्छे लोगों के लिए नहीं है, यहाँ पर बुरे लोगों के साथ बुरा बनना पड़ता है, वरना ये दुनिया आपको बेच कर खा जाएगी। आपको होशियार बनकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान सीधा होता है इसको चुप करवा दिया जाता है। देखें, जो दरख्त सीधा होता है ना, लकड़हारा सबसे पहले उसी को काटता है, जो कि सीधा होता है उसी को ठोका जाता है। इसी तरह जो इंसान भोला भाला और सीधा साधा होता है उसे खामोश करवा दिया जाता है, इसका हक मारा जाता है, इसकी राय की कोई अहमियत नहीं होती, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, और उसे सबसे पीछे रखा जाता है। जब इस तरह के इंसान को किसी की ज़रूरत होती है तो कोई भी इसके काम नहीं आता। तो इसलिए बी केयरफुल, इतने मीठे ना बने कि लोग आपको निगल लें, और ये चीज़ें आपको अपने आसपास के लोगों में भी नज़र आएं। जो इंसान जितना सीधा होता है उतना साफ होता है, लोग इसके साथ इतना ही बुरा करते हैं, इसको बेचारा और बेवकूफ़ समझते हैं, और उसे तरस की नज़र से भी देखते हैं। देखें, आपने लोगों के साथ बुरा नहीं करना, लेकिन इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं बनना कि लोग आपके साथ बुरा करें। बस आपने अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, प्रोटेक्ट करना है, और खुद को भी वैल्यूएबल समझना है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल है डोंट ओवर एक्सक्यूज़, यानी लोगों से बिला वजह माफ़िया मांगने ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक हम्बल इंसान होने में और एक वीक इंसान होने में बहुत फ़र्क होता है। एक वीक इंसान हमेशा दूसरों से माफ़ी मांगता रहता है, वो अपने आप पर कभी यकीन नहीं करता, वो अपने ऊपर हमेशा शक करता रहता है, हर छोटी बात पर दूसरों से माफ़ी मांगता फिरता है, खुद को दूसरों के आगे झुका लेता है, और दूसरे लोग फिर इसी वजह से इसे यूज़ करते हैं, इसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो माफ़ी मांग लें, लेकिन बार बार अपनी गलती दोहराकर बार बार माफ़ी ना मांगें। इस तरह करने से आप अगले की नज़रों में कमज़ोर पड़ जाते हैं। क्यों आप अपने आप को डीवैल्यू कर रहे हैं? क्यों अपनी कदर कम कर रहे हैं?
اگلے کی نظر میں۔ اس طرح کرنے سے آپ اپنے مائنڈ کو یہ سگنل دیتے ہیں کہ آپ ایک کمزور انسان ہیں اور دوسرے آپ سے بہتر ہیں، اور اس طرح کرنے سے آپ احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں۔ جو انسان بار بار دوسروں کے قدموں میں گرتا ہے اور جھکتا ہے تو لوگ اس کی پیٹھ کا پائیدان بنا لیتے ہیں۔ کئی لوگ آپ نے اپنے ارد گرد میں دیکھے ہوئے ہوں گے کہ کسی معاملے میں ان کی غلطی نہیں بھی ہوتی تو وہ پھر بھی معافی مانگ لیتے ہیں کہ چلو معافی مانگ لیتے ہیں، ماحول خراب نہیں ہوگا، ہمارا رشتہ خراب نہیں ہوگا، تعلق خراب نہیں ہوگا۔ اس ڈر سے وہ اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی اگلے بندے سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو اس طرح کرنے سے نا آپ کی اپنی جو ویلیو ہوتی ہے اس کو آپ بہت ڈاؤن کر لیتے ہیں اور آپ کی قدر نہیں کی جاتی اور آپ کی عزت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے اپنی قدر کروانی ہے، ایٹیٹیوڈ دکھانا ہے تو اوور ایکسکیوز مت کریں، بات بات پر معافی مانگنا بند کر دیں، جھکنا بند کر دیں، اور اگر ان کیس غلطی کسی اور کی ہے تو اس کو ہی معافی مانگنے دیں، کبھی خود اس کو اپروچ نہ کریں، کیونکہ اس طرح کرنے سے وہ دوبارہ وہی غلطی کرنے لگتا ہے اور اس کو کبھی اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ انسان خود مجھ سے آ کر معافی مانگ لیتا ہے، اس سے جیسا بھی سلوک کیا جائے اس کو فرق نہیں پڑتا کہ اس کی غلطی نہ بھی ہو تو معافی مانگ ہی لیتا ہے، اور یہ کمزور انسان کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ آپ نے اپنے ایٹیٹیوڈ کو فکس کرنا ہے۔ تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں اگلے رول کی طرف، جو کہ لاسٹ رول ہے اور بہت ہی اہم رول ہے۔ ڈونٹ بی ٹو ایموشنل۔ ایک سٹرانگ ایٹیٹیوڈ والا انسان اپنے آپ پر اتنا کنٹرول رکھتا ہے کہ اپنے آپ پر اتنا قابو رکھتا ہے کہ اس کے ایموشن کے ساتھ کوئی بھی کھیل نہیں پاتا، جبکہ ایک ویک انسان اپنے آپ کو اتنا جذباتی اور سینسٹیو بنا لیتا ہے کہ دوسروں کی چھوٹی سی بات بھی اسے پریشان کرتی رہتی ہے۔ سارا دن وہ اسی چھوٹی سی بات کو لے کر ایموشنل ہوتا رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کے ساتھ حد سے زیادہ ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں، اپنے جذبات دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، تو اس سے آپ صرف اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی کمزور بناتے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اپنا ایٹیٹیوڈ ایسا رکھنا ہے کہ آپ باہر سے اتنے مضبوط رہیں کہ کوئی آپ کو سمجھ ہی نہ پائے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کون سی نئی چیز پلان کر رہے ہیں۔ جب آپ ایسا ایٹیٹیوڈ رکھیں گے نا تو پھر کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں پائے گا، کوئی بھی آپ کا نقصان نہیں کر پائے گا۔ لیکن جو بندہ ایموشنل ہوتا ہے نا، اس کو ہر کوئی استعمال کرتا ہے، ہر کوئی اس کے ایموشن کے ساتھ کھیلتا ہے، بلکہ اسے بلیک میل بھی کرتا ہے۔ یہ وہ 5 رول ہیں کہ اگر آپ انہیں فالو کریں گے تو آپ کا ایٹیٹیوڈ اتنا مضبوط بن جائے گا کہ کوئی بھی آپ کو نہ تو اگنور کرے گا، نہ ہی آپ کو ڈی ویلیو کرے گا۔ تو آج کا ولاگ یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ کو آج کا میرا کنٹینٹ اچھا لگا ہو، آپ نے کچھ سیکھا ہو، تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا، ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو اسی وقت مل سکے۔ مجھے دیجئے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔